اسٹیج پر رونق افروز ہو. الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلى آلہ وصحابہ التقى والنقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر ہم سب لوگ مل جل کر آقائے نعمت دریائے رحمت روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل کچھ تذکرہ ہوا تھا آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی عظمت، جن کی رفعت، جن کی شان ہم کیا بیان کریں. اللہ جن کی عظمت بیان کرتا ہے، رب جن کی شان بیان کرتا ہے، وحدہ لا شریک جن کا مقام بیان کرتا ہے. لہذا اگر ہم بولیں آپ بولو تو بس یہی کہنا ہوگا کہ وہ آقائے نعمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ وہ آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو جان ایمان بن کر تشریف لائے، اسی آقائے کائنات سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا دنیا چھوڑ کر چلا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دنیا میں ہیں، یہ تو فائدہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے ہو، غلطی معاف ہو جاتی ہے. لیکن اے اللہ کے رسول جب آپ دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے پھر ہمارا کیا فائدہ ہوگا. آقائے کائنات سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، تم رہو گے دنیا کی کسی بھی مٹی پر، کسی بھی جگہ پر تم رہو، لیکن جب تم عمل کرو گے تمہارا عمل میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اگر تمہارا عمل اچھا ہوا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اے اللہ میری امت کو اور زیادہ اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر تمہارے اعمال میں کمی ہوئی تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اے رب قدیر یہ میرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، مولا یہ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، پر انہوں نے اپنی میری غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالا ہے. اے رب قدیر تو نے نیکی کی توفیق عطا فرما. چنانچہ میرا تمہارے درمیان رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور دنیا چھوڑ کر چلا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اور ظاہر ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق آئی، انسان ہو، جنات ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. رب نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جسے بھی ہم نے جان دیا وہ دنیا چھوڑ کر ضرور جائے گا. آپ اندازہ کرو ہر مسئلے میں لوگوں کے
اختلاف ہے، لیکن آپ شرق سے لے کر غرب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک پوری دنیا کو کھنگال ڈالو، آپ کو کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو یہ کہہ رہا ہو کہ مرنا نہیں ہے، دنیا چھوڑ کر جانا نہیں ہے، کیونکہ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے، ایک ایسا وقت مقررہ ٹائم ہے کہ دنیا کو ماننا ہی ہے کہ ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اس لیے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو بھٹک چکے ہیں، جو پتھروں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، اے میرے نبی جاؤ لوگوں کے دل کی دنیا بدلو، لوگوں کے عبادت کا انداز بدلو، لوگوں کا طریقہ بدلو، لوگوں کی سوچ بدل دو۔ آقا کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پختہ تعلیم کے ذریعے، اپنے دینی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کا زاویہ چینج کیا، لوگوں کی فکر کو بدلا، لوگوں کے انداز کو بدلا، لوگوں کی کیفیت کو بدلا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دور وہ بھی آیا کہ ایک دور ایسا تھا جب مکے کی زمین پر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ طیبہ پڑھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہوا، پہلی مسلمان ہونے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں گزرا، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، تقریباً 23 سال ہی کا وقت گزرا تھا۔ آخری حج میں لوگوں نے دیکھا نبی کریم نے جب خطبہ پیش کیا تھا تو تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام نبی کریم کا خطبہ سننے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی جب دین مکمل ہو گیا، رب نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی میں نے تیرا دین تم پر مکمل کر دیا ہے، اب میں نے تمہارا جو کام تھا وہ کام پورا کر دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تمام کے تمام صحابہ خوشی میں ڈوب گئے کہ اسلام کا کام ہو گیا۔ رب نے اعلان فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دنیا کے اندر کوئی دین ہے، دنیا کے اندر کوئی مذہب ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسا طریقہ ہے جو طریقہ اللہ کو محبوب ہے تو صرف اور صرف وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ جب آیت نازل ہو گئی اور ساتھ میں رب نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے دین آپ پر مکمل کر دیا، صحابہ کرام خوش ہیں، لیکن انہی میں ایک ہے جسے زمانہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کو روتا ہوا دیکھا پکار اٹھے اے ابو بکر صدیق کیا معاملہ ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ صرف اتنا سن رہے ہو کہ رب نے اسلام کا کام پورا کر دیا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں نبی کریم کے آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ دین کو پھیلایا جائے، دین کی تبلیغ کی جائے، رب کا کلمہ پڑھایا جائے، لوگوں کو رب کی بارگاہ میں جھکایا جائے، لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا جائے۔ مصطفیٰ کے آنے کا مقصد یہ تھا۔ اب جب وہ مقصد پورا ہو گیا ہے تو ظاہر ہے اب وہ دن بھی آئے گا کہ وہ آقا کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر بھی چلے جائیں گے۔ دنیا نے دیکھا وہ بھی ساتھ آ گئی، چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ نے سفر میں 1-2 دن باقی تھے، اس موقع پر آپ نے غسل فرمایا، سر میں درد پیدا ہوا، بخار آیا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی شدت بخار نے پکڑ لیا اور آپ پر بخار کا غلبہ ہوا، شدت غالب آئی تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر رہنے لگے۔ آخرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
بیان فرماتی ہیں کہ دنیا کی ساری عورتوں میں جو سب سے بڑی شرافت و کرامت مجھے یہ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے قبض سے انصری سے پرواز کی، اس وقت نبی کریم کا سر میری گود میں تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ اتنے میں دروازے گھر کے اندر تھے، دروازے کی دستک دینے والے نے دستک دی کہ دروازہ کھولا جائے، اندر جبریل امی تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چل رہی تھی۔ اتنے میں آقا کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ زہرا آئیں۔ جب آئیں تو آپ کی حالت دیکھ کر بےتاب ہو گئی اور آنسو آپ کا جاری ہوا۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی وہ کوئی اور نہیں تم ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اتنا جب سنا تو آپ مسکرانے لگی۔ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دروازے کی کھٹکھٹاہٹ سنی۔ اتنے میں جبریل امی نے کہا، یا رسول اللہ، ایک بندہ آیا ہوا ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، جو 1,00,000 ایسے فرشتوں کا سردار ہے جن میں کا ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کر وہ اجازت چاہ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دروازہ کھولا جائے اور اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو وہیں سے واپس آ جائے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دیا جائے۔ دروازہ کھولا گیا، وہ فرشتہ آقا دو عالم کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، قد ارسلنی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے لئی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اور مجھے آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے پوچھوں کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں؟ ذرا اندازہ کرو، دنیا میں آنے والے بہت آئے، ملک الموت روح نکالتے ہیں، پہلے بھی نکالتے تھے، آج بھی نکالتے ہیں، صبح قیامت تک نکالیں گے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس کی روح ملک الموت نے پوچھ کر نکالی ہو۔ اگر کوئی ایسا آیا ہے تو آمینہ کا چاند ہے، وہ سرور ہر دو سرا ہے، وہ نبیوں کا امام ہے، وہ ہم سب کا مقتدا اور پیشوا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ملک الموت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت چاہی ہے، مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں تو روح نکال لو اور اگر کہیں تو واپس چلا جاؤ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی کے چہرے کو دیکھا۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ان ربک قد اشتاق الیک، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا روح نکال لی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے، اس کے بعد جو کیفیت ہوئی وہ کیفیت یاد کرنے کی ہے۔ پیارے آپ موت سے بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہو، ذرا غور کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے دیکھا نبی کریم پر جب شدت طاری ہوتی، دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے اور چہرے پر پھیرتے اور ارشاد فرماتے، اے عائشہ، میری امت کو بتا دینا موت میں بڑی تکلیف ہے، موت میں بڑی تکلیف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، آخری جملہ جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو میرے کانوں نے سنا، وہ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، انا انصرتکم بالمرأة والغلام، اے لوگو،
میں تمہیں عورتوں کے حق اور غلام سے ڈراتا ہوں، یاد رکھنا عورتوں پر ظلم و جبر نہ کرنا۔ آج حالات ایسے ہیں، ہزاروں کیس مسلمانوں کے پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ ہم نے سمجھا کہ عورت ہماری غلام ہے، سارا کام کرنا اسی کا کام ہے۔ نتیجہ یہ ہے آج ہم بے عزتی کی زندگی گزار رہے ہیں، معاشرے میں ذلیل ہو رہے ہیں اور طرح طرح سے رسوائی کے شکار ہو رہے ہیں۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں یاد رکھنا عورتیں تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہیں، اگر تم ان پر رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ آخری ہے۔ اس کے بعد نبی کریم کو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی، سرکار انا للہ و انا الیہ راجعون، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونا تھا، اس دنیا سے پردہ فرما جانا تھا کہ جتنے بھی صحابہ تھے سب میں عجب کیفیت پیدا ہوئی، عجب ہی جان پیدا ہو گیا، عجب حال پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم ہاتھ میں تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے اور اعلان کرتے تھے، اے لوگوں یاد رکھنا جو یہ کہے گا نبی کریم انتقال کر گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتہ طاری تھا، زبان سے کچھ آواز ہی نہیں نکلتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کی کیفیت میں تھے، حالات اتنے دیگرگوں تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کر رخ زیبا نبی کریم کا دیکھا، آپ کے پیشانی پر بوسہ دیا، صحابہ کے مجمع میں تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو سنو، جو نبی کریم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، اور جو رب کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، کیا اگر نبی کریم شہید ہو جائے یا دنیا چھوڑ کر چلے جائے تو کیا تم اسلام سے پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ خطبہ پیش کیا تب ہمارے دل میں کچھ اطمینان پیدا ہوا۔ اس کے بعد یاد رکھو آقا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، اس کے بعد چھوڑ دینا۔ سب سے پہلے جبریل آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر میکائیل آئیں گے، پھر فرشتے ایک طرف سے آتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب فرشتوں کا آنا ختم ہو جائے تب تم لوگ درود و سلام پڑھنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، آپ کو غسل دینے کی باری آئی تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ نبی کریم صلاۃ التسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اتنے میں ایک آواز غیبی سنائی دی، آواز کیا تھی کہ نبی کریم پاک ہے، غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عباس جو سرکار دو عالم کے چچا تھے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ آواز آئی اور اس کا آواز دینے والا معلوم نہیں ہے، اور نبی کریم کا فرمان ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو انتقال کرے اسے غسل دیا جائے، لہذا غسل دیا جائے۔ کہ نبی کریم کو غسل دیا جائے، پہلی آواز جس نے دیا تھا وہ ابلیس تھا، اور میں خضر ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نبی کریم کو جن لوگوں نے غسل دیا اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عباس تھے، حضرت فضل ابن عباس تھے، حضرت قسم ابن عباس تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلاۃ التسلیم کو کفن 3 کپڑے سفید کپڑے کا دیا گیا جو یمن کے ایک علاقے سہول کے بنے ہوئے تھے۔ جب آپ کو کفن دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اب قبر تیار کرنے کی باری آئی تو مدینہ کے اندر 2 طرح کی قبر تیار جاتی تھی۔ ایک حضرت طلحہ انصاری تھے جو بغلی قبر کھودا کرتے تھے، ایک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے جو صندوق نما کرتے تھے۔ دونوں
تشریف لائے تھے اور لوگوں کی جماعت کھڑی تھی، سبھی یہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول ہمارے گھر ٹھہرے، ہم آپ کو اپنا مہمان بنائیں گے، اے اللہ کے رسول ہمارے گھر ٹھہرے، ہم آپ کو اپنا مہمان بنائیں گے۔ اسی طرح آقا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں تم میری ناقہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو فإنہا مامورۃ، اس لیے کہ اونٹنی کو معلوم ہے مجھے کس گھر رکنا ہے، چنانچہ اونٹنی چلتی چلتی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے پاس جا کر رکی تھی، تو آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ھذا مسکنی وھذا مدفنی، یہی جگہ میرے رہنے کی ہے اور یہی دفن ہونے کی ہے، اس لیے آپ کو دفن کرنے کے لیے مجھے عائشہ جس میں آپ رہتے تھے وہ جگہ چنی گئی۔ چنانچہ آپ کی نماز جنازہ اسی ترتیب پر جیسے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا لوگ آتے رہے، درود و سلام پیش کرتے رہے اور اسی طرح ترتیب وار آتے رہے اور پڑھتے رہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ دفن کر کے جب صحابہ واپس لوٹے حضرت فاطمہ زہرا نے کہا، حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا نے کہا اے میرے نبی کریم کے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح کس دل سے تم لوگوں نے نبی کریم کے جسم کے اوپر مٹی ڈالا تھا؟ تو صحابہ کرام بے قرار ہو کر کہنے لگے اے نبی کریم کی شہزادی ہمارے اندر یہ چراغ کہاں تھی کہ ہم مٹی ڈالتے، لیکن کیا کریں اسی آقا کائنات کا حکم تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی صفت علیہ مصائب لو انہا صفت علیہ ایام سرنا لیالیا، آج کے دن مجھ پر وہ مصیبت ڈالی گئی ہے، یہ ایسی مصیبت اگر تم پر ڈالی جاتی تو دن رات ہو جاتے۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں جس دن نبی کریم صلاۃ التسلیم صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے رخصت ہوئے، ہم نے سنا کہ گلی اور کوچوں سے جگہ جگہ سے رونے کی آوازیں آتی تھی، جناتوں کا نوحہ سنائی دیتا تھا۔ چنانچہ قبر میں نبی کریم صلاۃ التسلیم کو جن جن لوگوں نے اتارا اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت فضل ابن عباس تھے، حضرت قسم ابن عباس تھے۔ جب نبی کریم کو لٹا کر کے قبر سے جو سب سے آخر میں باہر آئے وہ نبی کریم کے چچا زاد بھائی حضرت قسم ابن عباس تھے۔ کہتے ہیں جب میں قبر سے نکلنے لگا آقا دو عالم کے روضے سے آپ کی قبر سے میں باہر آنے لگا تو دل میں خیال آیا آؤ اپنے بابا پھر دیکھ لو، ایسا چہرہ کب دیکھوں گا، وہ تو شان والے مصطفیٰ عظمت والے مصطفیٰ، لاؤ کم سے کم ایک مرتبہ اور چہرہ دیکھ لو۔ حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں یہ خیال کر کے پھر میں نے جب دفن پلٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں نبی کریم کے ہوٹھ مسکرات، نبی کریم کے ہوٹھ پر چنبش ہے، آقا دو عالم کے ہوٹھ مل رہے ہیں۔ حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں میں نے کان لگایا کہ دیکھو آقا دو عالم کیا کہتے ہیں، تو کان لگایا آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، اے رب کریم میری امت میرے حوالے کر دے، اے رب کریم میری امت میرے حوالے کر دے۔ ایسا شان والا اگر اللہ نے نبی دیا ہے تو کسی اور کو نہیں، اے سنیوں فخر کرو کہ ایسا نبی اللہ نے آپ کو مجدد اعظم اسی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، بتاؤ اے مخلصوں کی پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ او آقا ہے اتنی شان والے ہیں کہ قبر میں جہاں کوئی نہ آئے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امت میں گھبرانا نہیں، قبر میں تیرا باپ تیرا ساتھ چھوڑے گا، تیرا بھائی چھوڑے گا، تیرے قریبی چھوڑے گے، تیری بیوی چھوڑے گی، تیری ماں چھوڑے گی، لیکن گھبرانا نہیں، میرے عاشق بن کر رہنا، میری محبت میں ڈوب کر رہنا، سب کو مجھ پر قربان کر کے رکھنا،
عقل کے یتیم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مر گئے، انہیں کچھ خبر نہیں، معاذ اللہ. لیکن یاد رکھو آقائے دو عالم قبر میں ہے، لیکن اللہ نے وہ شان عطا کی ہے کہ ہم آج ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. ہمارا یقین کہتا ہے میرے آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ کوئی آدمی کی عورت اگر خراب ہوئی، عام مسلمان کے لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں لڑنے والی ہوئی اور آدمی نیک اور پارسا جنتی ہوا، تو جنت میں جو اسے حور ملے گی، وہ حور جنت سے کہتی ہے اے عورت 2 4 10 20 سال کے لیے وہ آدمی تیرے پاس ہے، تو کوستی کیوں ہے؟ وہ تو سدا میرے پاس رہنے کے لیے ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جب جنت میں رہنے والی حور کو اللہ نے وہ آنکھ دی ہے، وہ علم دیا ہے کہ وہ جنت میں ہو اور آدمی کے حال کو دیکھ کر کوستی ہے، تو میرے آقا تو سارے نبیوں کے امام ہے، سارے رسولوں کے امام ہے، سارے انسانوں کے سردار ہے. پھر میرے آقا کو اللہ نے کیسا علم دیا ہوگا، کیسا کمال دیا، کیسی رفعت دی. اسی لیے ہم کہتے ہیں اور کوئی خیر کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. یا رسول اللہ جو نہیں جانتے ہیں آپ کو وہ نہیں جانتے، جو نہیں مانتے ہیں آپ کو وہ نہیں مانتے. ہمارا ایمان کہتا ہے سر عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نمازے کے جا تو جہاں فدا، تو جہاں سبینہ اچھی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ آقا بڑی شان والے، بڑی عظمت و رفعت والے. آپ یاد کرو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذرا اندازہ کرو. ایک صحابی انہوں نے ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، غلطی کر لی، اور غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے نبی کے غلاموں جب تم غلطی کر لو تو میرے نبی کا وسیلہ بنا لو. اگر آ سکو مدینہ آ جاؤ، نہیں آ سکتے ہو اپنی دعا میں درود شریف پڑھ کر کے دعا کرو اور تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. وہ مدینہ کے کنارے رہنے والے تھے، ظلم کر لیا. جب مدینہ آئے کہ چلتے ہیں آقا کے دربار میں، سرکار دو عالم سے کہیں گے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے اللہ ہماری غلطی معاف کر دے. جب مدینہ پہنچے ہیں تو دیکھا لوگ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ بے قرار، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہ بے قرار، جوانوں کو دیکھتے ہیں وہ بے قرار، جسے دیکھو سب پریشان حال نظر آتے ہیں. اسی حال کو دیکھنے کے بعد حیران و ششدر ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں کا حال بے قرار کیوں ہے؟ میں آیا ہوں مصطفیٰ کریم سے ملنے. اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کہاں تشریف فرما ہے؟ لوگوں نے بیان کیا کیا کرے کیسے بتائیں، جنہیں تو تلاش کرنے آیا ہے انہی کا تو ہمیں غم سوار ہے. وہ نبی 3 دن ہوئے ہیں قبر کے اندر تشریف لے گئے ہیں. اتنا سننا تھا وہ صحابی بھی اپنے دونوں ہاتھ کو سر پہ رکھتے ہوئے روتے اور پلکتے ہوئے نبی کریم کے روضے پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اس روضے کی خاک کو سر پہ ڈالا ہے، آنکھوں سے لگایا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں آئے، معافی چاہے، آپ دعا کرتے غلطی معاف ہوگی. اے اللہ کے رسول اب میں کیا کروں؟ غلطی کر کے آیا ہو، خطا کر کے آیا ہو، گناہ کر کے آیا ہو. آپ تو روزے کے اندر تشریف فرما ہے. راوی نقل فرماتے ہیں اتنے میں قبر سے آواز آتی ہے فذهب اے راوی قد غفر لك، اے راوی چلا جا تیری غلطی معاف کر دی گئی ہے. اسی کو بیان کرتے ہوئے مجدد ملت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ ہیں.
ایسے زندہ ہیں کہ یہاں بھی درود و سلام پڑھو، میرے آقا سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب دیتے بھی ہیں، روضے کے قریب جاؤ وہاں بھی دیکھتے اور سنتے اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ نے بڑی عظمتیں، بڑی باتیں اس امت کے لیے رکھی کہ ایسا مکرم و معظم نبی انہیں عطا فرما دیا۔ یاد رکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو تمام وہ لوگ جو اسی لیے جمع تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ جس دن اس نبی کا اس دار فانی سے رخصت ہونا ہوگا اس دن ہم اسلام کے خلاف ہی جان برپا کر دیں گے، مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، پھر مسلمان اپنے قدم پر رک نہیں پائیں گے۔ چنانچہ حضرت اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں جو مدینہ کی بڑی فوج تھی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو بھیج دیا، آپ نے امامہ لڑنے کے لیے۔ اب وہ ابھی تھوڑا آگے بڑھی تھی کہ نبی کریم بیمار ہوئے، وہ لوگ کچھ لوگ وہاں کے رکے رہے، باقی جو سردار تھے حضرت اسامہ ابن زید وہ واپس چلے آئے۔ تمام کے تمام لوگوں نے کہنا شروع کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پہلے خلیفہ بنے، لوگوں نے کہا، یہاں تک کہ حضرت اسامہ ابن زید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لشکر آقائے دو عالم نے بھیجا ہے آپ اسے واپس بلا لیجئے، کیونکہ مدینہ کے حالات بدل چکے ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، جو مسلمان کچے ہیں وہ اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور جو باقی ہے وہ بھی سر اٹھائے ہوئے ہیں، جو لشکر بھیجا ہوا ہے اسے واپس بلا لیجئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے بھی یہی بیان کیا، اے امیر المومنین لشکر کو واپس بلا لیجئے، کیونکہ اگر یہ لشکر امامہ لڑنے کے لیے چلا گیا اور یہ باقیوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، یہاں جب کوئی رہے گا نہیں تو مدینے پر غیر مسلموں کا قبضہ ہو جائے گا، پھر ہماری تو جو قوت اور طاقت ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے حکمت اسی میں ہے کہ بلا لیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے، اے امیر المومنین وہ لشکر جو نبی کریم نے بھیجا ہے اسے واپس بلا لیجئے، لیکن قربان جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ کیسے مشورے دے رہے ہو، جس لشکر کو مصطفیٰ نے بھیج دیا ہے قحافہ کے بیٹے کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ لشکر واپس بلا لے۔ اور یاد رکھو میرے نبی جیسے ماقبل کو دیکھتے تھے ویسے ماں باپ کو دیکھتے تھے، کیا نبی کریم کا فرمان نہیں سنا؟ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفع الدنیا وانا انظر الیہا وما هو قائم الی یوم القیامہ کانما انظر الی کف یدی۔ کیا تم نے سرکار کا فرمان نہ سنا کہ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو میری نظر کے سامنے کر دیا ہے، تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا نبی کریم کو ماں باپ کی خبر نہیں تھی؟ لہذا جو لشکر بھیج دیا ہے وہ لشکر جائے گا، اور رہی بات لوگ جو مخالف کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے میں نیا لشکر تیار کروں گا۔ دنیا نے دیکھا حضرت امیر المومنین نے نیا لشکر تیار کیا جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور یہ لشکر جو نبی کریم نے بھیجا تھا وہ امامہ پہنچا اور مسلمہ کا ساتھ اس لشکر میں ہلا کیا۔ تمام مورخین پینسٹر جن جن لوگوں نے اسلام کی تاریخ لکھی ہے سبھی یہ لکھتے ہیں کہ اگر اسلام کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو بنایا گیا ہوتا تو اسی دن اسلام کا معاملہ ختم ہو گیا ہوتا، جب لشکر کو بلا لیا جاتا اور مانوندے سے استطاعت سے جنگ نہ کی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا، جس نے اسلام کی
اس لیے میں کسی پر اعتراض کرنے کے لیے نہیں، لیکن دین کے مبلغ ہونے کے ناطے میں ہر ایک کو لمحے فکریہ دینا چاہتا ہوں. تم بہت تعلیم حاصل کرو. جب نبی کریم کے فرمان پڑھو گے، احادیث مصطفیٰ پڑھو گے، تو خلیفہ اول کسی اور کو نہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہی کو کہو گے. یہ لا علمی کا نتیجہ ہے کہ ادھر ادھر باتیں کرتے ہو، ادھر ادھر کے خیالات میں پڑے ہو. میرے پیارو، اسلام میں پہلا پیغام آیا اقرا. میں بھی پیغام دیتا ہوں، پڑھو نبی کریم کی حدیثوں کو. احادیث سے آواز آئے گی، قرآن کی آیتوں سے آواز آئے گی. اسلام کا اگر کوئی خلیفہ پہلا بننے کے لائق تھا تو کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ذرا اندازہ کرو یہ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق. کیا عظمت ہے آپ کی، کیا رفعت ہے آپ کی. آپ اندازہ کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک، بڑے پارسا، بڑے عظیم تھے. اندازہ اس سے بھی آپ کر سکتے ہو کہ آج شراب پینا سبھی کہتے ہیں منع ہے، سختی ہے، بری بات ہے، پھر بھی بہت سارے پیتے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں شراب پینا بری بات نہیں تھی. پورا عرب شراب میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے شراب کو اس دور میں بھی جب دین کی کوئی تبلیغ نہیں تھی کبھی ہونٹ سے نہیں لگایا. جب میں شرابی کو دیکھتا تھا کہ اس کی عزت تو سرے بازار نیلام ہو رہی ہے، میں نے سوچا میری عزت محفوظ ہونی چاہیے. چنانچہ اس دور میں زنا بھی برا نہیں تھا. عورتیں اپنے گھروں میں جھنڈا لگائے رہتی تھی، جو بہت ساری بازاری عورتیں، لوگ زنا کو عیب نہیں مانتے تھے، یہ کیفیت تھی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں اس جہالت کے دور میں نے اس کام کے قریب بھی کبھی قربت نہیں کی. میں نے ہمیشہ اپنی عزت کا خیال رکھا. آپ اندازہ کرو اس دور میں لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، بتوں کی پرستش کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی، آپ کے باپ ابو قحافہ آپ کو لے کر بت خانہ گئے. جیسے آپ بھی بچے اگر 6-7 سال کے ہوں لے کر مسجد جاتے ہیں تو باپ ابو قحافہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اپنے بیٹے کو لے کر بت خانہ گئے. کہتے جب بت خانہ گئے تو بچے کے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں پتھر تھے، پتھر کھیلتے ہوئے جا رہے تھے. باپ کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، بالکل جہالت کا دور دورہ تھا. 571 سال تک کوئی یہ کہنے ہی نہیں آیا تھا کہ بتوں کی بری چیز ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے. 571 سال تک کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا تھا. ایسے تاریخ دور میں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ان کے والد لے کر بت خانہ گئے اور جب بتوں کو دیکھا کہنے لگے یا بنیا ہذہ آلہتک السم ولا فاسجد لہا. اے بیٹے یہ بلند و بالا خدا ہے، انہیں سجدہ کرو. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے پتھر اٹھایا اور میں بت کی طرف متوجہ ہوا. میں نے کہا انا عارن فافسانی، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا دے. انا جائعن فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے. کہتے ہیں جب کوئی آواز نہیں آئی تو میں نے پتھر پھینکا، وہ پتھر بت پہ لگا اور بت زمین پر گر پڑا. جب آواز بلند ہوئی میرے والد دوڑ کر آئے، انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑا میرا زور سے اور لے کر میری ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھو تیرے بیٹے نے کیا کیا، اس نے تو بت کو توڑ دیا. ساری عزت اسی بت کی وجہ سے تھی. تو ان کی ماں نے کہا ان کو تکلیف نہ دو، کیونکہ جب میرا یہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو میں غیب سے آواز سنتی تھی. کوئی آواز دینے والا کہتا تھا یا امت اللہ بالتحقیق اب شرید ولد عتیق اسمہ فی السماء صدیق اب محمد رفیق و شہید. اے لوگو اے اللہ کی بندی تو
بشارت قبول کر ایک ایسے بیٹے کی جو آسمان پر جس کا نام صدیق ہے، زمین پر جس کا نام صدیق ہے، اور جو محمد عربی کا دوست اور رفیق ہوگا۔ چنانچہ بچپن ہی سے آپ کی عظمت و شان واضح تھی۔ آپ خود ارشاد کرواتے ہیں، میں سفر کر کے جا رہا تھا میں ملک شام تجارت کرنے کے لیے، فرماتے ہیں رات میں ایک جگہ ٹھہرا، میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے چاند زمین پر آیا اور میں نے اپنی چادر میں چاند کو چھپا لیا۔ کہتے ہیں میں خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد حیران ہوا کہ اتنا بڑا چاند زمین پر آیا اور اس کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا، چادر میں چھپا لیا۔ کہتے ہیں دیکھا میں نے دور ایک اس وقت گرجا گھر قریب میں نظر آیا، میں قریب پہنچا، اس گرجا گھر کے پادری کے پاس پہنچا اور میں نے جا کر گرجا گھر کے پادری سے بیان کیا، او پادری میں نے خواب دیکھا ہے، خواب یہ ہے کہ آسمان سے چاند زمین پر آیا اور میں نے اس چاند کو اپنی چادر میں چھپا لیا ہے۔ کہتے جب اتنا پادری سے میں نے کہا، پادری کہنے لگا ماں اسمت تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ کہا ماں من ای علاقتن کس علاقے سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگا من ای قبیلے کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا قریش سے ہو۔ کہا اے بچے بشارت قبول کر، نبی آخر الزمان نبوت کا جب اعلان کریں گے تو ان پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا تو ہوگا، ان کی غلامی میں تو زندگی گزارے گا، کیونکہ جو تو خواب بیان کرتا ہے یہ حقیقت ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ جو رہنے والے ہوں گے، جو خلیفہ اول ہوں گے، ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ یہ خواب دیکھے گا اچھا ہوا کہ میں نے تیرا رخ زیبا دیکھ لیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں واپس مکہ پہنچا اور مکہ پہنچ کر دیکھا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تبلیغ کر رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی کریم کے دوست پہلے ہی سے تھے، اب اس کے بعد جب دیکھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں نبی ہے نبوت کا آپ معجزہ دکھائیے، کون سا معجزہ ہے، کون سا معجزہ ہے، کون سا معجزہ ہے؟ لوگ آواز دے رہے ہیں اور پوچھنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میری تو نبی کریم سے پہلے ہی دوستی تھی، نبوت کا اعلان آپ نے بعد میں کیا تھا سفر کے دوران۔ جب میں واپس ہوا نبی کریم کے قریب ہوا اور میں نے جا کر کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح ہم کیسے مانیں؟ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا اس سے پڑھ کر دیکھنا چاہتا ہے جو تو نے ملک شام جانے میں خواب دیکھا تھا، جو تعبیر تو نے پوچھی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق سے جب آپ نے بات کہی بلا تردد کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا تھا اے مکے والے گواہ ہو جاؤ، خواب دیکھنے والا جنگل کے قریب کوئی اور نہیں، تنہا ابو بکر تھا، تعبیر پوچھنے والا کوئی اور نہیں تھا، تنہا ابو بکر تھا جو نبی مکے کے اندر رہ کر ملک شام کے راستے کے حالات جانتا ہو، وہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ میں آج کلمہ پڑھتا ہوں اور سر دھر سے نبی کریم کی غلامی کو اختیار کیا۔ چنانچہ آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیا۔ مردوں میں جوان مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی عظمت کو اس سے زیادہ آپ کیا جان سکتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اے دنیا والوں یاد رکھنا جس نے بھی مجھ پر جو احسان کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جو احسان مجھ پر کیا ہے ہر ایک کے احسان کا میں نے بدلہ دے دیا الا ابی بکر، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا تو مجھ پر اتنا احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ اس کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یاد کرنا جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں زبان دراز کرتے ہیں، لاکھ عبادتیں کر لے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، ان کی نمازیں، ان کا رونا، ان کا کھانا، ان کا قرآن پڑھنا، ان کا پوری لوگوں یاد رکھنا، میرے صحابہ کا خیال کرنا، احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اور میری محبت کی وجہ سے کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہ،
जाओ गए, भूल गए कि तुम मुझे झुठलाते थे। मेरा अबू बकर मेरा कलमा पढ़ता था, मेरा अबू बकर मुझ पर अपनी जान निछावर करता था। क्या मेरी वजह से तुम अबू बकर से मोहब्बत नहीं करोगे? हजरत उमर फारूक आज़म कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब वादा करता हूँ कि हजरत अबू बकर से मैं हमेशा मोहब्बत करूंगा, कभी उनके खिलाफ न जाऊंगा, कभी उनके आगे कदम न बढ़ाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ, जब उमर फारूक आज़म की 26 मरतबा ऐसा हुआ है कि जो आपने मशवरा दिया है, रब ने कुरान में वही आयत उतार दी है जिसकी शान का ये आलम है, वो वादा करता है कि कभी अबू बकर से के खिलाफ नहीं जाऊंगा, उनसे जुदा नहीं होगा। चुनांचे जब मसला आया था कि जो ज़कात का इनकार कर रहे हैं उनसे लड़ा जाएगा, उनके खिलाफ तलवारें चलाई जाएंगी, हजरत उमर फारूक आज़म आ गए। कहते हैं, जब आपने नहीं सुना, हमने तो सरकार से सुना है। आकाए दो आलम ने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह आसम मिन्नी दिमावहुम व अनफुसहुम, कि जिस आदमी ने कलमे तैयबा पढ़ लिया, अब उसकी जान भी महफूज, उसका माल भी महफूज, अब उससे लड़ा न जाएगा। ये सरकार से मैंने सुना है। और इधर लोग जो ज़कात का इनकार कर रहे हैं, वो कलमा तो पढ़ते हैं, वो नमाज तो पढ़ते हैं, वो रोजा तो रखते हैं, वो हज के दावेदार तो है ही, सिर्फ ज़कात ही का तो इनकार करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, तुम ये कहते हो, लेकिन याद रखो, अबू बकर के दिल में अल्लाह ने बात डाली है कि जरूर वो उनसे जंग करेगा जो ज़कात का इनकार करते हैं। उमर फारूक आज़म कहते हैं, जब मैंने देखा तो वही नजरिया मैंने भी बना लिया, क्योंकि अल्लाह ने मेरे दिल को भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के सदक़े में खोल दिया। जिस शान के हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कि हजरत उमर फारूक आज़म की हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ हजरत उमर फारूक आज़म नहीं जाते हैं, सहाबा नहीं जाते हैं, फिर कौन है ऐसा इंसान जो ऐसी अजमत वाले के खिलाफ ठोकेगा, उनकी अजमत पर एतराज करेगा, उनकी रिफात पर एतराज करेगा? याद कर लो, अबू बकर तो वो है जिनके लिए आका फरमाते हैं, उसी रवायत में मौजूद आका फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जब कब्र से लोग निकलेंगे तो अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु, सबसे पहले अपनी कब्र से मैं निकलूं। कौन फरमाते हैं? आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर एक हाथ में मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ होगा, और दूसरे हाथ में उमर फारूक आज़म का हाथ होगा, और इसी हाल में मैं ऐसे महशर में मैं चला जाऊंगा। बताओ, जिसकी अजमत की गवाही, जिसके रियात की गवाही, जिसकी शान और जिसके वकार को मुस्तफा करीम ने बयान कर दिया है, अब उसकी अजमत को जो घटाएगा वो घट जाएगा, जो उसके वकार को मिटाना चाहेगा वो मिट जाएगा, क्योंकि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चीज़ तेरा। हजरत अबू बकर जब जब नबी करीम की अजमत बयान की जाएगी, याद रखना, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत और शान बयान की जाएगी। वक्त ज्यादा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हम सब को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदका अता फरमाए। आमीन। मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन बिरहमतिक या रब्बी। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, सलाम हुसैन या हुसैन, सलाम सलाम हुसैन, सलाम सैयदा तेरे बाबा हबीब खुदा, सैयदा
شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ تیرے شوہر سیدہ تیرے بابا حبیب خدا تیرے شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ تیرے بچے شہیدان کربلا تیرے بچے شہیدان کربلا ان 72 شہیدوں پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین یا حسین السلام یا حسین یا حسین جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھا